الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. ایک جمعے پہلے بات چل رہی تھی جس کے اندر چند ضروری باتیں رہ گئی تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج دنیا کے اندر میرے سامنے اور آپ کے سامنے جو مسئلہ کھڑا ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے. انسان اپنے ایمان کو کس طریقے سے بچائے اس کے راستے اور اس کے طریقے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائے ہیں. جیسے میں نے اگلے جمعے سے پہلے والے جمعے کے اندر ایک بات کہی تھی کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. اب ایسے حالات کے اندر انسان کیا کرے؟ بعض بزرگوں نے تو کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے کفریہ الفاظ نکال دیتا ہے، پھر پوری زندگی حرام کاری کے اندر مبتلا رہتا ہے. شادی کی ہے تو شادی کی حالت کے اندر انسان کا ایمان تو نکل گیا. اب جب ایمان نکل گیا تو اس کا نکاح بھی فسخ ہو گیا، ٹوٹ گیا. اب اور آرام سے اپنی بیوی کے پاس آ رہا ہے اور حرام کاری کر رہا ہے کیونکہ ایمان کے بول بدل گئے اس کے. اور یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہ جو گناہ ہے آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں کے اندر ڈال کر دلوں کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. آنکھیں لڑتی ہے اور پھر دل اس کے لیے تیار ہوتا ہے. دل کے اندر جب غیر کی محبت غر کر جاتی ہے پھر خرافات جنم لیتے ہیں. آج دوستو بزرگوں میرے سامنے اور آپ کے سامنے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. آج میری اور آپ کی ماں اور بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں. اس لیے سب سے پہلے جو قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر قرآن کریم کے اندر ہے کہ نبی جی آپ شروعات کیجئے اپنے ازواج مطہرات سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع کیجئے، ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع کیجئے، اپنی بیٹیوں سے شروع کیجئے. ایسا ہی نہیں فرمایا دوست بزرگوں. یہ جو انسان کو ایک عورت کو پردے کے اندر رہنے کا حکم جو اللہ نے فرمایا ہے ایسا ہی نہیں فرمایا ہے. یہ قرآن کا ایک احکام ہے، قرآن کا ایک جز ہے، قرآن کا حکم ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی تھی. آواز تھوڑی بلند تھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیلا اٹھایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جو کمرہ تھا، دولت قدہ جو تھا، جہاں آرام کرنے کی جگہ تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور آواز تھوڑی بلند تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیلا اٹھایا. حجرے کے اندر ایک سوراخ تھا، جس سوراخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھ سے اس سوراخ کے اندر ڈھیلا ڈالا. ام المؤمنین کی آواز، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہے، لیکن امت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی آواز، مستورات کی آواز امت تک نہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کے اندر ڈھیلا ڈالا، ام المؤمنین کی آواز باہر نہ جائے. یہاں آواز کا مسئلہ ہے. اور آج میری اور آپ کی مائیں اور بیٹیاں، میں نے اگلے جمعے کے اندر بھی بات کہی تھی کہ میری اور آپ کی ماں اور بیٹیاں باپ کے سامنے اس حالت کے اندر آتی ہے کہ باپ کی نظر شرم کی وجہ سے جھک جاتی ہے. پردہ تو ایسا کرو، ہماری مائیں اور بیٹیوں کو ایسا پردہ کراؤ. آج میں ایمان والا ہوں، آپ ایمان والے ہیں، کیا کریں گے دوستو بزرگوں؟ جب میرے اور آپ کی مائیں اور بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں ہے، یہ غیروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ موقع میں نے دیا ہے، موقع آپ نے دیا ہے. میری بیٹی میرے گھر سے باہر نکلتی تھی، ننگے سر نکلا کرتی تھی. کبھی میری ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میرے ایمان نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ ایرے پھیرے نٹو کھیرے جیسی کی نظریں میری بیٹی کے اوپر پڑے گی. میں نے گوارا نہیں کیا. میرے دل کے اندر یہ مسئلہ آتا تو کل یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور انسان کے دماغ کھول رہے ہوں گے. ایسے عالم کے اندر، نفسی کے عالم کے اندر ہر انسان کو پل صراط کے راستے سے گزرنا پڑے گا. اور پل صراط کا راستہ 1500 برس کا راستہ ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 500 سال سیدھے چڑھنے کے اور عربی گھوڑا دوڑایا جائے، 1000 سال تک اس کے اوپر دوڑایا جائے. ایک عربی گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ، جتنی اس کی طاقت ہے اپنی رفتاری کے ساتھ وہ دوڑتا رہے. عربی گھوڑا 1000 سال گزر جائیں گے، پھر اس کی چڑھائی چڑھے گی. ایسا 500 سال کا راستہ ہے. 500 سال چڑھنے کے، 500 سال سیدھے چلنے کے اور 500 سال نیچے اترنے کے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا بھیانک منظر ہوگا. امام الانبیاء کی جماعت ہوگی، نبیوں کی جماعت ہوگی، اولیاء کی جماعت ہوگی، اتقیہ کی جماعت ہوگی، متقیوں کی جماعت ہوگی، محدثین کی جماعت ہوگی. اس وقت ایک آواز لگے گی، پورے انسانیت نفسی کے عالم کے اندر ہوگا. وہاں سے ایک آواز سنائی دے گی، یا معاشر الانبیاء، اے نبیوں کی جماعت، یا معاشر الاولیاء، اے اولیاء کی جماعت. آج امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر آ رہی ہے. اور کہا جائے گا، قرآن کریم کی آیت ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اس وقت بھی یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر آ رہی ہے. نبیوں کی جماعت اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا کرو. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دنیا کے اندر ایسا پردہ فرمایا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ نبیوں کی جماعت ہوگی. میدان حشر کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے. اس وقت نبیوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی نظر کو نیچی رکھو. متقی ہے اپنی جگہ کے اوپر، نبی ہو تو اپنی جگہ کے اوپر. آج امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر گزر رہی ہے، آپ اپنی نظر کو جھکا لیا کر.
فرمایا یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر ایسا پردہ کر کے دکھایا ہے۔ انتقال ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہی ہے، میری روح اس دنیا سے قبض ہو جاوے، میری جان اس جسم سے نکل جاوے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر نکالنا، تاکہ غیر کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ آج آئیے میری اور آپ کی مائیں بیٹی کے اوپر آج ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ موقع میں نے اور آپ نے دیا ہے، قصور تو ہمارا ہے۔ آج میری اور آپ کی مائیں بیٹیاں میرے گھر سے آپ کے گھر سے نکلتی ہے، ایک بھوکا بھیڑیا اس کے اوپر جیسے چاہتا ہے من مانی کر کے اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے اوپر عمل کرتے تو یہ نتیجہ نہ آتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی عورت جب بالغ ہو جائے تو اپنے سروں کے اوپر لمبی چوڑی چادریں اوڑھ کر نکلا کرے، اس سے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلا کرے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا، لیکن آج ہم نے اپنے معاشرات کو ایسا کر دیا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہم اپنے معاشرات کو ایسے خلط ملط کر دیتے ہیں کہ ایک موقع تلاش کرنے والا موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیسا میرا اور آپ کا کیسا ضمیر ہے، ایمان کیسا ہے دوست بزرگوں، ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی ہے، ہماری عقل اس وقت وہاں تک رسائی نہیں کرتی ہے، اور نہ رسائی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے دین سے دوری اختیار کر لی۔ اور جب میں اور آپ دین سے دوری اختیار کریں گے، امت دوست بزرگوں ایسے فتنے کے اندر چلی جائے گی، اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا، یہ اٹھانے والے تو اور لوگ ہیں لیکن موقع دینے والے میں اور آپ ہوتے ہیں۔ ورنہ آج کسی کے مائیں کی لال کی طاقت نہیں، کسی بجھکڑ کی طاقت نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کے سامنے انگلی اٹھا کر دیکھ سکے کہ موقع تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، میں نے ان غیروں کو موقع دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دوست بزرگوں ایمان والا پریشان حال پھر رہا ہے۔ اور میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس امت نے اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، دین کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، نہیں کر رہی ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ مجھے دین کا کام تو نہیں کرنا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہو گیا ہے۔ شیخ حنیف نے ایک لطیفہ سنایا تھا، شیخ حنیف کھروڑی دامت برکاتہم نے، ہے تو لطیفہ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت کی جگہ بھی ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ جہنم کے اندر ایمان والے بھی ہیں، یعنی کہ جو گنہگار ایمان والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، تو ایمان والے بھی جہنم کے اندر اپنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ ایک طبقے یہودی کا ہے جو جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں، الگ الگ طبقے ہیں جہنم کے، ایک نصارہ کا ہے، ایک یہودی کا ہے، ایک اور ایمان والے کا، مسلمان کا۔ خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہودی کا جو جہنم کا طبقہ ہے، اس کے دہانے کے اوپر، اس کے سرہانے کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کو گرج مارتا ہے، جہنم میں واپس گر جاتا ہے۔ نصارہ کی جہنم کے اندر بھی ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں ایمان والا ہے، ایمان والا جہنم کے اندر پڑا ہوا، وہاں کوئی پہرے دار نہیں، وہاں فرشتے کا کوئی پہرا نہیں ہے۔ خواب نے دیکھنے والے نے کہا فرشتے سے کہ یہود کی جہنم کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے کہ یہود اگر جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو فرشتہ اس کو گن مارتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ نصارہ کی جہنم کے اوپر ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، لیکن ایمان والا اپنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان جہنم کے اندر گیا ہے، اس کے دہانے کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں؟ ایک لطیفہ، لیکن اس لطیفے کے اندر رونے کی بات ہے۔
فرمایا مسلمان کے جہنم کے اوپر فرشتے کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان والا جب اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا دوسرا ایمان والا پیر کھینچ کے اس کو نیچے گرائے دے گا. آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے تو لطیفہ، لیکن اس لطیفے کو ہماری زندگی کے اندر ہو بہو صادق آ رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ایمان والا چاہے دین کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے، دوسرا تھوڑا کم ایمان والا ہے اس کی ٹانگ کھینچتا ہے نیچے گرا دیتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرا ایمان والا آتا ہے اس کی ٹانگ کھینچتا ہے نیچے گرا دیتا ہے. یہ حسد ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے. یہ ہاتھوں کی کمائی جب معاشرے سے باہر نکلتی ہے، عوام کے اندر جاتی ہے تو غیروں کو موقع مل جاتا ہے. یہ جتنے بھی معاملے ہو رہے ہیں میرے اور آپ کے نحوست، دین کے اوپر عمل نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آج دوستو بزرگوں کہیں بھی دیکھو جو تکلیف اور حالات جو ہیں جو پیور ایمان والے ہیں، پیور ایمان والے، ملاوٹ والے نہیں، پیور ایمان والے حالات اس کے اوپر آ رہے ہیں. جو ڈوگلاپن والے ایمان والے ہیں ابھی اللہ کی طرف سے ایک چھلنی چل رہی ہے، ایک چھلنی چل رہی ہے. اللہ پکے ایمان والے کو الگ کر رہے ہیں. ایک غیبی نظام چل رہا ہے. جو اپنی ایمان کے اوپر مضبوط رہ گیا، صحابہ کی صفتیں اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کی، اللہ اس کو ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا سے اٹھائے گا. ابھی چھلنی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے دوستو بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اس سے اگلے جمعے کے اندر بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج میری اور آپ کی مائیں بیٹی کی گھر کے اندر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے بھی میں نے جمعہ کے اندر کہا تھا نا، جب بات ہوئی تھی پردے کے بارے کے اندر، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچنا اپنے گھر جانے کی بات کس نے کہا تھا؟ کس نے تھوڑی اپنی مائیں اور بیٹیوں کی فکریں کی؟ اگر میں شاید ہاتھ اٹھاؤں تو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا. میں خود اس کے اندر شامل ہوں، بولنے والا شامل ہوں کہ میں نے جب اللہ کے گھر کے اندر جب یہ ترغیبیں سنی، یہ وعیدیں سنی کہ بے پردہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ وعیدیں میں نے سنی، اس کے بعد میں نے گھر کے اندر جانے کے بعد کیا میں نے اپنی مستورات کو یہ تعلیم دی کہ بغیر پردے کے اپنے گھر سے نہیں نکلا جا سکتا. اور جو عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم اٹھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم کے اوپر فرشتہ اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے جب تک وہ گھر پر نہ واپس نہ آ جائے. شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی مستورات، کوئی بیوی اپنے گھر سے باہر ایک قدم نکالتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، ایک قدم کے اوپر خدا کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے. کیا ہم نے اپنی مستورات کو یہ بات سنائی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ میں کوئی آپ کے اوپر روک جمانا نہیں چاہتا. گھر کے اندر یہ بات کہو کہ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اگر اس کے اوپر نہیں عمل کیا، یہ حالات تو بہت کم ہیں، ایسے حالات کے اندر ہم جھگڑے جائیں گے، سوائے ہماری نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نجات ہماری نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر تو کئی سارے دین ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہی صرف کامیابی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کامیابی تلاش کرنا چاہتے ہو، یورپ کی فیشن کے اندر اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو دوستو بزرگوں نہیں ملے گی. تو میں نے شروع کے اندر جو بات بتائی تھی دوستو بزرگوں، دو باتیں مجھے بتانی تھی، ایک بات تو یہ پوری ہو گئی. اب دوسرا مسئلہ دوستو بزرگوں، چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے پردے کا مسئلہ ہو، چاہے مائیں اور بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہو، دوستو بزرگوں سب سے پہلی بنیادی چیز مکاتب سے شروع ہوتی ہے. اور اس مکاتب کے اندر نہ میرا توجہ جاتی ہے، نہ میری توجہ جاتی ہے، نہ آپ لوگوں کی توجہ جاتی ہے. آپ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا کریں، وہاں سے ایسے عقائد سیکھنے کو ملتے ہیں. استاد اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی پوری لگن کے ذریعے سے اپنی رات اور دین اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کی زندگی کے اندر عقائد آئے، آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی نظر اٹھا کر نہ دے سکے. اس لیے علماء کرام آپ کے بچوں کے اوپر محنت کرتا ہے، جی جان سے محنت کرتا ہے، محبت کے ذریعے سے محنت کرتا ہے. دوستو بزرگوں اسی لائن کے اعتبار سے مشورہ ہے، آج جمعہ کی نماز کے بعد
17 تاریخ کو ہمارے جو مکتب ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں، ہمارے مکتب کے اندر